الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات تسبیحات تکبیرات تحلیلات تمجیدات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے جو اس کائنات کے خالق مالک رازق حاکم مشکل کشا حاجت روا علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ہے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام آقا کائنات امام الاولین والآخرین امام المجاہدین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں اور آپ اس کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور پھر ہم سب کی نجات کا بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ میں اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے فکر آخرت اور موت کی سختیوں کے عنوان سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں نے مجھے ہنسا دیا اور 3 باتوں نے مجھے رلا دیا۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں رویا اور 3 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں ہنسا۔ پہلی بات جن پر میں ہنسا وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت کے اندر، دنیا کی لالچ کے اندر مصروف ہے، حالانکہ یہ موت کو مطلوب ہے، موت اس کے سر کے اوپر کھڑی ہے، لیکن پھر بھی یہ دنیا کے کاموں کے اندر مصروف ہے۔ اس بات نے مجھے ہنسا دی۔ اور دوسری بات کہ انسان اللہ سے غافل ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں۔ اور تیسری بات جس نے مجھے ہنسا دیا کہ کئی لوگ ہیں جو منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنستے ہیں، کہکا لگاتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا ان کے ان ہنسنے کی وجہ سے، منہ پھاڑنے کی وجہ سے، کہکا مارنے کی وجہ سے رب تعالیٰ ان پر راضی ہوا یا رب تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، نہیں پتا۔ ان 3 باتوں نے مجھے ہنسنے پر مجبور کیا اور 3 باتیں ایسی ہیں جس نے مجھے رونے پر مجبور کیا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، کہ آقا علیہ السلام کی جدائی نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ اور دوسرا، میں جب اپنی موت کو سوچتا ہوں، میں اپنی موت کو دیکھتا ہوں، یہ خوفناک منظر جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو اس وقت میں رو پڑتا ہوں۔ اور تیسرا، مرنے کے بعد میدان محشر میں پیش ہونا ہے، وہاں پر ساری چھپی ہوئی چیزیں باہر آ جائیں گی، سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے، سارے گناہ سامنے آ جائیں گے۔ اب انجام جنت ہے یا جہنم ہے، اس بات کو سوچتے ہوئے میں رو پڑتا ہوں۔ تو 3 باتیں مجھے ہنسنے پر مجبور کرتی ہیں اور 3 باتیں مجھے رونے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایک اللہ کے ولی ہے حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ، موت کا وقت ہے، موت کی کیفیت شروع ہو چکی تھی، ساتھی قریب بیٹھے تھے، ساتھی کہنے لگے عطا سلمی ذرا اپنی موت کی کیفیت کو بیان کیجیے۔ تو عطا سلمی کہنے لگا رب کعبہ کی قسم، یہ موت میرے حلق تک پہنچ چکی ہے، موت میری گردن تک پہنچ چکی ہے، مجھے میری قبر سامنے نظر آ رہی ہے، مجھے میدان محشر سامنے نظر آ رہا ہے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کو حساب دینا ہے، مجھے کون سا راز سامنے نظر آ رہی ہے، اس پر ہم نے کیسے گزرنا ہے، یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور یہ چیزیں مجھے رلا رہی ہیں۔ اور آج ہم اپنی موت سے غافل ہیں، روزانہ ہم اعلان بھی سن رہے ہیں پھر بھی غافل ہیں، روزانہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن بھی کر رہے ہیں پھر بھی ہم موت سے غافل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دنیا کی محبت ہے کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت پیوست ہو چکی ہے۔ اور دوسرا یہ حالت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بوڑھوں کو موت آتی ہے، نوجوانوں کو موت نہیں آتی۔ کتنے نوجوان ہیں جو موت کے گھاٹ گزر گئے۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم اس سے غافل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کندھا ہلا کے فرمایا کہ عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے کہ کہیں سفر پہ نکلے 2 سوٹ کپڑوں کے ساتھ لیے اور پھر 2-4 دن کے بعد واپسی ہو گئی۔ تو دنیا میں تم زندگی گزارو تو ایسے طریقے پر گزارو۔ آج ہم اپنی موت سے غافل ہیں، اگر آج ہم اپنی موت سے غافل بھی ہوں پھر بھی دنیا کی ہر چیز ہمیں اپنی موت یاد دلاتی ہے۔ یہ فصل کٹنے کا موسم ہے، یہ گندم کی فصل کٹ رہی ہے اور
اور کٹتے ہوئے مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو ایک دن میری کیا حالت تھی اور آج میری کیا حالت ہو چکی ہے کہ میں کٹ کے ختم ہو چکی ہوں. تو اے انسان تیری زندگی بھی اس طرح کٹنے والی ہے, تیری زندگی بھی اس طرح ختم ہونے والی ہے. جس طرح آج میں چورا چورا ہو چکی ہوں اسی طرح تو بھی کل کو چورا چورا ہو جائے گا. اسی طرح سورج یہ شام کو غروب ہوتا ہے, شام کو غروب ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہوتا ہے کہ اے انسان, غافل انسان, ذرا سوچ, جس طرح آج میں غروب ہو رہا ہوں اسی طرح ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے, تو بھی غروب ہو جائے گا. دنیا کی ہر چیز ہمیں سبق دے رہی ہے, ہمیں یاد دلا رہی ہے اپنی آخرت اور اپنی قبر کہ تمہاری منزل یہ نہیں ہے, تمہاری منزل کوئی اور ہے. اور سر میں سفید بالوں کا آ جانا, داڑھی میں سفید بال کا آ جانا, یہی ہمیں سبق دیتا ہے, یہی ہمیں درس دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام رکھا تھا, ایک نوکر رکھا تھا کہ مجھے آخرت کی یاد دلایا کر, روزانہ دفتر میں آ جایا کر صبح صبح اور جا کر عمر آخرت ہے, عمر قبر ہے, خیال کرنا. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ میری چھٹی ہے تو چلا جا. وہ کہنے لگا حضرت مجھ سے قصور کیا ہو چکا ہے, آپ مجھے بتائیں میری کیوں چھٹی کرا رہے ہیں, میں تو آپ کا نوکر, آپ کا ملازم, کوئی غلطی ہو گئی تو بتائیں. امیر المومنین فرمانے لگے غلطی کوئی نہیں ہوئی, اب مجھے یاد دلانے والا آ گیا ہے. کہا کون یاد دلانے والا آ گیا؟ کہا یہ اب میری داڑھی کے اندر سفید بال آ چکے ہیں تو یہ مجھے اب اپنی قبر بھی یاد دلاتے ہیں, آخرت بھی یاد دلاتے ہیں, اب تیری کوئی ضرورت نہیں. تو ہمیں دنیا کی ہر چیز اپنے آخرت یاد دلاتی ہے, لیکن آج ہم آخرت سے غافل ہیں, آج ہم قبر سے غافل ہیں. حالانکہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں چلے گئے. قبر کو تھوڑی دیر تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لی اور زمین کو کرید رہے ہیں. آقا کا سر نیچے, ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر گزری, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو یہاں پھنس گیا وہ برباد ہو گیا. لہٰذا میرے صحابہ کو اس کی تیاری کرو. اور 3 دفعہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من النار, کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا, ہمیں عذاب قبر سے بچا. تو یہ آخرت کی یادیں, ہماری یادیں دنیا کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہیں, تو ہماری یادیں آخرت کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے, دنیا کے ساتھ وابستہ نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو چکا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے. وہاں سے اٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, سیدھا اپنی چچی کے گھر گئے, اپنی چچی کے سرانے کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے. یہ کون سی چچی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ یہ ابو طالب کی بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترم, حضرت علی کی والدہ ہے, حضرت حسنین حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی اماں ہے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کھڑے ہیں اور روئے جا رہے ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ میری چچی نہیں, یہ تو میری ماں ہے, اور اس نے مجھ سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے. یہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی. اس کی اولاد 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں, بڑا بیٹا طالب اور دوسرا عقیل, تیسرا جعفر, چوتھا علی, اور بیٹی ام ہانی اور دیانہ. یہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ان کو پہلے کھانا نہیں دیتی تھی, پہلے کھانا مجھے محبت کو دیتی تھی, پہلے مجھے کھانا دیتی تھی, بعد میں اپنے اولاد کو کھانا دیتی تھی.
یہ اتنا پیاری میری چچی، جب دودھ پلانے کی باری آتی تو یہ پیالہ ہاتھ میں پکڑتی، اس کی اولاد اس سے مانگتی، اس کو نہ دیتی، پہلے وہ محبت کو دیا کرتی تھی۔ حضور یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ میری چچی بہت اچھی چچی تھی، یہ تو میری ماں تھی جس نے میرے ماں کے انتقال کے بعد مجھے ماں یاد نہیں آنے دی، میرے ساتھ اتنی محبتیں کی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے جا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا ابو ایوب انصاری کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ابو ایوب انصاری بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، ایک حبشی صحابی اور بھی آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جاؤ قبرستان میں، جنت البقیع میں میری اس چچی، میری اس والدہ کی قبر تیار کرو۔ صحابہ چلے گئے قبر تیار کرنے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں سے کہ تم میری چچی کو غسل دو، اس کا غسل کا انتظام کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں قبرستان جاتا ہوں، جا کر قبر کا جائزہ لیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند قدم چلے، پھر واپس مڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کرتا اتارا، اپنا کرتا اتار کے فرمایا کہ غسل دینے والیوں کو کہ جب تم غسل دے چکو تو میرا یہ کرتا میری چچی کو پہنا دینا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے میں میری چچی کو جنت کی پوشاکیں نصیب فرما دے۔ اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قبرستان گئے تو قبر ابھی تیار ہو گئی۔ آپ نے کہا عمر باہر نکلا، حضرت عمر باہر نکلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں اترے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام مٹی باہر پھینک رہے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر تیار کر رہے ہیں۔ اور جب قبر تیار ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں لے گئے اور قبر میں لیٹے ہوئے اور قبر میں لیٹ کر رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میری چچی نہیں، یہ میری ماں ہے، اللہ یہ تیرے پاس آ رہی ہے، اللہ اس کی جنت، اس کی قبر کو راحت دینے کا وسیع فرما، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، اپنی چچی کے لیے کتنا ہمدردی کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنی ماؤں اور اپنے باپوں کے قبروں کے نشانات کو بھول چکے ہیں۔ ممبر پر بیٹھا ہوں، ایک شخص اس کے باپ کا انتقال ہوا، ہم اس کی تعزیت کے لیے گئے، 3-4 ہفتے بعد گئے، اور پھر ہم نے اسے کہا کہ آپ کے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے، آپ ہمیں لے جائیں۔ تو وہ قبرستان میں لے گیا ہمیں، اور جب ہم قبر پہ پہنچے کہا یہی قبر ہے، کہا نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو۔ چوتھی قبر پہ لے گیا اور اس کو پھر بھی پکا پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی قبروں کے نشانات کو بھلا چکے ہیں، ان کی محبتوں کو بھلا چکے ہیں۔ حالانکہ ماں کی کتنی محبتیں، باپ کی کتنا محبتیں۔ فاطمہ بنت قیس کا بیٹا کا انتقال ہوا، لوگ اس کو غسل دے رہے تھے گرم پانی کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو گرم پانی کے ساتھ غسل نہ دو، اس کو بخار ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا امی وہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ کہا محبت کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا، محبت کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ ماں کی اتنا محبتیں ہیں، باپ کی کتنی محبتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا آخری سانسوں پر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے قدموں سے چادریں نیچے گر گئی۔ جب ہم گئے تو آپ کا بیٹا ابراہیم آخری سانسوں پر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے فریادیں کر رہے تھے کہ اللہ اگر تو صحت دے دے تو تیرے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کو اگر ٹھیک کر دے تیرے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فریادیں کر رہے تھے، اسی دوران بیٹے نے ہچکی لی اور روح برباد کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی مبارک خالی ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوپ مارنا جائز ہوتا آج میں کوپے مارتا، آج ومیلہ کرنا جائز ہوتا میں ومیلہ کرتا، آج ماتم کرنا جائز ہوتا بیٹے کی محبت میں ماتم کرتا، آج نوحہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیٹے کی محبت میں نوحہ کرتا، لیکن میں اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ میں وہ
نکالوں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی محبتیں ہیں۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی محبتوں کو بھلا چکے۔ آج ماں باپ زندہ ہیں، سلامت ہے، تو ماں باپ کی قدر کیجیے۔ اگر ماں باپ چلے جائیں تو پھر یہ ارمان دلوں کے اندر رہ جاتے ہیں، پھر خوشیوں کے موقع آتے ہیں، پھر عیدیں آتی ہیں، پھر خوشیوں کے موقع آتے ہیں، لیکن پھر نہ باپ نظر آتا ہے، پھر نہ ماں نظر آتی ہے۔ ملتان میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی چھوٹی دو بیٹیاں تھی، سکول پڑھ رہی تھی اور سکول میں اول پوزیشن آ گئی۔ انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا، بیٹیاں سکول پہنچی اور جب ان کو انعام ملا، اول پوزیشن آئی، تو انعام لینے کے بعد وہ گھر نہیں گئی، سیدھا قبرستان چلی گئی۔ قبرستان جا کے اپنے بابا کی قبر پہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بابا آج سب کے والدین آئے تھے، سب کے ابو آئے تھے، لیکن آپ نہیں آئے بابا۔ بابا آپ کہاں چلے گئے؟ سب کے ماں باپ نے ان کے بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، بابا ہمارے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بابا سب کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو خرچی دی، پیسے دیے، بابا ہمیں تو کسی نے خرچی نہیں دی، ہم یہاں قبر سے نہیں جائیں گے، بابا ہم خرچی لے کر جائیں گے اور شاباش لے کر جائیں گے۔ تو جب خوشی کا موقع آتا ہے پھر ماں باپ یاد آتے ہیں۔ تو آج اگر زندہ ہے، سلامت ہے، قدر کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں پر میری ماں کی قبر ہے، اللہ اجازت دو کہ میں ماں کی قبر کی زیارت کر لوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی قبر پہ بیٹھ کر روتے رہے اور فرماتے رہے، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ کچھ محبت کو رب نے کتنا بڑی شان عطا فرما دی ہے، کتنی بڑی عظمتیں اور کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ کاش آج میری ماں بھی زندہ ہوتی، آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، آج دیکھتے اپنے بیٹے کو رب تعالیٰ نے وہ کتنا شانے اور کتنا مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا، قبر مبارک کے اندر لیٹ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ کے دعا کر رہے اور ہر کسی کی قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لیٹے، ہر کسی کی قبر بھی نہیں بنائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 5 قبریں ایسے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھودا ہے، ان میں لیٹے، 2 مردوں کی ہے اور 3 عورتوں کی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود لیٹ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر گئے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث بھی سن لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دیتا ہے، یا عورتیں میت کو غسل دیتی ہیں یا مرد کسی میت کو غسل دیتا ہے، آج شیطان نے ہمیں عجیب پٹی پڑھا دی ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا غسل نہیں دے رہا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹی غسل نہیں دے رہی کیوں مجھے ڈر لگتا ہے، اور 4 بھائی وہ نہیں، وہ بھی مسجد سے منگوانی ہے کیونکہ اگر اس 4 بھائی پر ہم اس کو قبرستان لے گئے تو اس 4 بھائی سے ہماری بیوی بھی ڈرتی ہے، ہمارے بچے بھی ڈرتے ہیں، اور کپڑے اس کے یہ کسی مولوی کو فقیروں کو دے دو کیوں کہ اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، بستر بھی کسی اور کو دے دو کیوں اس سے ڈر لگتا ہے، لیکن ان چیزوں سے تو ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی اگر کار ہے اس پر بیٹھتے وہ ڈر نہیں لگتا، وہ کسی مولوی یا کسی فقیر کو نہیں دیتے، بینک پہلے سے اسے ڈر نہیں لگتا، اس کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس سے ڈر کسی کو نہیں لگتا، ڈر کپڑوں سے لگتا ہے، چارپائی سے لگتا ہے، بستر سے لگتا ہے، ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ ایک مولوی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور پھر مجھے وہ ختم پہ لے گیا کہ طلباء کو لے آنا، میں طلباء کو بھی ساتھ لے کر گیا، وہاں پر ختم پڑھا ہم نے، تو وہاں پر بوڑھی عورت کہنے لگی، مولوی صاحب جب فارغ ہو جائیں تو گھر سے ہو کے جانا، تو وہ کہنے لگے میرے دل میں خیال آ رہے تھے، پتہ نہیں کیا دیں گے، پیسہ ملے گا، یہ ملے گا، فلاں ملے گا، بڑے بڑے خیالات آ رہے تھے، میں نے طلباء کو بھیج دیا اور خود ان کے گھر میں پہنچ گیا۔ جب ان کے گھر میں پہنچا تو بوڑھی عورت کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کے میرے پاس لے کر آئی، میں نے کہا ماں یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ قرآن ہے، یہ مرحوم پڑھا کرتے تھے، اب یہ تو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اب کون پڑھے گا، یہ بھی لے کر چلے جاؤ مدرسے میں رکھ دینا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا امی جی اس نے صرف قرآن چھوڑا ہے، کوئی گائے نہیں چھوڑی، کوئی بھینس نہیں چھوڑی، کوئی گاڑی نہیں چھوڑی، صرف قرآن چھوڑا ہے، وہ ہمارے کھاتے میں تو ڈال رہی ہے۔ تو اسی طرح کہ ہمیں یہ کپڑوں سے، بستر سے، ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے، یہ
سکھائی ہوئی باتیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 40 دفعہ اعلان ہوتا ہے کہ جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور فرمایا جو کسی کو کفن دیتا ہے وہ ایسا ہے کہ جس نے جیسے اللہ نے اس کو جنت کی پوشاک پہنائی. جو کسی کو یہ دیتا ہے کفن دیتا ہے اور جو کسی کی قبر کھودتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر ثواب عطا فرماتے گویا کہ اس نے ایک مکان بنایا ہے اور مکان اس نے بنا کے قیامت تک کے لیے غریبوں میں وقف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اجر ثواب عطا فرماتے لیکن ہم ان اجروں سے دور ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لیٹے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا. جنازے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے اور جنازہ پڑھانے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ بیٹھ کے روئے جا رہے. قبر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ سارا دن روتے رہے، جب آپ کو چچی کے انتقال کی خبر ملی آپ رو پڑے. آپ اس کے سر کے اوپر آئے تعریف کر رہے تھے پھر رو پڑے. آپ قبر میں آئے پھر رو پڑے. جنازہ پڑھایا پھر رو پڑے. پھر یہاں قبر پہ بیٹھ گئے یا رسول اللہ آپ روئے جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں پھنس گیا وہ برباد ہو گیا. میں تو اللہ کے سامنے منت کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس چچی کو معاف کر دے، میری اس چچی کے آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے. میں تو اللہ سے منتیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ سے فریادیں کر رہا ہوں. تو موت کی سختی بڑی سختی ہے. آج ہم اپنی موت سے غافل ہیں، جتنا بھی کچھ کر لیں کما لیں لیکن ہمارا انجام کیا ہے؟ ہمارا انجام موت ہے. ہم نے یہاں نہیں رہنا. اس مجمع میں آپ بتائیں کوئی 100 سال کا آدمی بیٹھا ہے؟ کوئی 100 سال کا آدمی نہیں بیٹھا. اور یہاں جو ہم بیٹھے ہیں 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا. پھر اس دنیا میں فرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں دھوکہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے ساتھ لڑنے اور مرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے؟ اور جب ہم سب کا انجام ایک ہے وہ موت ہے تو پھر یہ نفرت کس چیز کی ہے؟ ہم سب نے مر جانا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے. آخری وقت جب ان پر آیا اپنی فوج کو بلایا، اپنی پولیس کو بلایا ان کو سمجھانے کے لیے. سارے آگے. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ سنو میری بات، میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی، تمہارے ساتھ محبتیں کرتا رہا، تمہارا ہر کہنا میں مانتا رہا. آج دیکھو موت میرے سر پر پہنچ چکی ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں موت کو روکو، میں نہیں مرنا چاہتا. خدا کا واسطہ فوج موت کو روکو، پولیس اس موت کو روکو، میں نہیں مرنا چاہتا. تو ساتھی کہنے لگے آپ عقل مند ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کیسے موت کو روک سکتے ہیں؟ ہم کو نہیں روک سکتے موت کو، یہ موت کو کوئی نہیں روک سکتا. تو حضرت عمر بن عاص نے پھر دیوار کی طرف منہ کر کے روئے جا رہے. بیٹا یہ بھی نبی کا صحابی آ گیا اور بیٹا کہنے لگا ابو آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو نہ روئے، آپ تو صحابی رسول ہیں. کہا صحابی رسول ہوں لیکن آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے. مرنے کے بعد اگلا قدم جنت ہے یا جہنم ہے، سب راز کھل جائیں گے، سب گناہ کھل جائیں گے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اور کہنے لگے بیٹا میری وصیت سن کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو پھر میرے اوپر ماتم نہیں کرنا، میرے اوپر نوحہ نہیں کرنا. اور جب مجھے قبرستان لے جاؤ اور میرے قبر پر ایسا ایسا مٹی ڈالنا اور جب مجھے دفن کر چکو بیٹا جلدی واپس نہیں آ جانا. میری قبر پہ اتنا دیر کھڑے رہنا جتنا دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کا چمڑا اتارا جائے، گوشت بنا دیا جائے، پورے محلے میں تقسیم کر دیا جائے، اتنا دیر تک میری قبر پہ کھڑے ہو کر میری بخشش کی رب سے دعائیں مانگتے رہنا. یہ کرنا میرا بیٹا. تو بیٹے نے یہ جب باتیں سنی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ نوجوان بیٹا اور باپ جدائی دے رہا ہے. تو اس وقت آنکھوں سے آنسو روئے جا رہے اور کہا ابو جان آپ کا آخری وقت ہے، آپ ذرا اپنی موت کی کیفیت کو بیان کیجئے. کہا میں اپنی موت کی کیا کیفیت بیان کروں؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ
آسمان نیچے گر پڑا ہے زمین پر اور درمیان میں پس رہا ہوں. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کھجور کے کانٹے وہ میرے پیٹ پہ رکھ کے اوپر سے دبایا جا رہا ہے. اتنا بڑی سخت تکلیف ہے. یہ موت کی سختی ہے, موت کی تکلیف ہے. ہم موت کو بھول جائیں. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. اچانک رونا شروع ہو گئے. بیوی بھی رو پڑی. بیوی سے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا آپ کو جو دیکھا آپ رو پڑے. کہا میں تو رویا ہوں کون سی رات کو سوچ کر, آخرت کو سوچ کر, آخرت میدان محشر کو سوچ کر کہ کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, یہ سوچ کر میں رو پڑا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کاش میں درخت ہوتا, مجھے کاٹ دیا جاتا, مجھے جلا دیا جاتا, آخرت میں پیشی نہ ہوتی, یہ قبر نہ ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا, پرندہ ہوتا, مجھے کاش میں پھل ہوتا, مجھے پرندوں نے کھا لیا ہوتا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں وہ فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کاش میں کوئی بکرا ہوتا, جانور ہوتا, مجھے کاٹ دیا جاتا, لوگ کھا چکے ہوتے, یہ قبر نہ ہوتی اور رب کے سامنے حاضری نہ ہوتی, رب کے سامنے پیشی نہ ہوتی. یہ رب کے سامنے پیشی بڑی مشکل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کی جو اوڑھنی تھی وہ ساری تر ہو چکی تھی, رو رو کے. تو کہنے لگے امی آپ کیوں روتی ہے؟ آپ تو حضور کی بیوی ہے, آپ کے بستر پر قرآن اترتا رہا. تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے دھوکے میں نہ ڈالو, مجھے دھوکے میں نہ ڈال. یہ آخرت کی منزل بڑی مشکل منزل ہے, یہ قبر کی منزلیں بڑی مشکل منزل ہے, مجھے دھوکے میں نہ ڈالو. میں اپنے آخرت کو سوچ کے رو رہی ہوں. آج ہم اپنی آخرت کو بھلا چکے ہیں. آج ہمیں فکر ہے, آج ہمارے پاس اچھا موبائل ہونا چاہیے, یہ ہمیں فکر ہے. میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے, مجھے یہ فکر ہے. میموری کارڈ اچھا ہونا چاہیے, ہمیں یہ فکر ہے. لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں. آج ہمارے نوجوانوں کو آخرت کی فکر نہیں ہے, ہمیں دنیا کی فکر ہے. عید آنے والی ہے, عید کی تیاری کی فکر ہے. ہمیں موت بھی آنے والی ہے, ہماری قبر بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن ہماری اس کے لیے تیاری نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حکیم کے پاس ایک نوجوان گیا. نوجوانوں کی بات سن. نوجوان گیا اور حکیم کو کہنے لگا حکیم صاحب میں بیمار ہوں, مجھے کوئی دوا دے دے, پڑیا دے دے. کہا کس چیز کی پڑیا؟ کہا میرے گناہ ختم ہو جائیں, مجھے یہ پڑیا دے دو. لیکن آج کا نوجوان اگر وہ کسی کے پاس جاتا ہے, یہ لوگ جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے علماء کے پاس کہ ہمیں تعویذ دے دو, فلاں ہمارا تابعدار ہو جائے, فلاں ہمارا فرما بردار ہو جائے, ہمارا یہ کام ہو جائے. لیکن علماء کے پاس نہیں جاتے کہ دعا کر دو ہماری آخرت بن جائے, دعا کر دو ہماری قبر بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے سنا ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.